ٹرمپ سرکار کا مودی سرکار کی دہشت گرد پالیسیز کو بڑا جھٹکا۔ امریکہ نے بھارتی سپانسرڈ BLA اور مجید برگیڈ کو دہشت گرد گروپ قرار دے دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق BLA اور مجید برگیڈ کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر لیا گیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کا دہشت گردی کی روک تھام کے لیے عزم برقرار رہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارک روبیو نے کہا کہ BLA نے کراچی ایئرپورٹ اور گوادر پورٹ کمپلیکس پر حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ BLA نے جعفر ایکسپریس ٹرین حملے کی ذمہ داری بھی قبول کی۔ دہشت گردی میں 31 افراد شہید ہوئے، 300 افراد یرغمال بنائے گئے تھے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا BLA اور مجید برگیڈ کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا خیر مقدم، کہا کہ حکومت اور فیلڈ مارشل آصف منیر کو کریڈٹ جاتا ہے۔ شہریوں کے قتل کا کوئی جواز نہیں، کردم BLA عرصہ دراز سے معصوم لوگوں کا خون بہا رہی ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے دنیا کو متحد ہونا ہوگا۔ مودی سرکار کا سفارتی آداب سے کیا لینا دینا؟ نئی دہلی میں پاکستانی سفارتکاروں کو ہراساں کرنے لگا، 4 پاکستانی سفارتکاروں کو گھر خالی کرنے کا نوٹس۔ ذرائع کے مطابق نوٹس کانٹریکٹ کی مدت ختم ہونے سے پہلے جاری کر دیا۔ شاہ محمود پھر بچ گئے، دوسرے کئی رہنما پھنس گئے۔ 9 مئی کے مزید 2 مقدمات میں PTI رہنماؤں کو 10 سال کی سزا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے مزید کیسز کا فیصلہ سنا دیا۔ یاسمین راشد، عمر چیمہ، محمود رشید اور اعجاز چودھری کو 10 سال قید، سنم جاوید اور عالیہ حمزہ کو 5 سال قید کی سزا۔ عائشہ بھٹہ کو جنا ہاؤس کے قریب گاڑیاں جلانے کے کیس میں 10 سال قید۔ شاہ محمود قریشی دونوں مقدمات میں بری۔ تھانہ شادمان نظر آتش کیس میں 13 ملزمان کو سزائیں، 12 بری۔ جنا ہاؤس کے قریب گاڑیاں جلانے کے کیس میں 7 ملزمان کو سزائیں، 10 کو بری کرنے کا حکم۔ عدالت نے کچھ روز قبل عمر ایوب، شبلی فراز سمیت دیگر افراد کو 9 مئی کے مقدمات میں سزائیں سنائی تھیں۔ شاہ محمود قریشی بری ہو گئے تھے۔ تحریک انصاف کا فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان۔ پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ناانصافی کی چھری چلتی رہی تو ملک مزید تقسیم ہوگا۔ آج انصاف کا قتل ہوا، سزاؤں کی مذمت کرتے ہیں۔ 8 فروری کو 180 نشستوں پر کامیاب ہوئے مگر مینڈیٹ چھینا گیا۔ مینڈیٹ چوری ہوا، جو ملا وہ تسلیم نہیں ہوا۔ آج ہمارے ایوان میں 76 نمائندے رہ گئے۔ 74 سالہ کینسر کی مریضہ جاسمین راشد کو پھر سے سزا سنا دی گئی۔ ہر دل عزیز لیڈر کی رہائی تک تحریک چلے گی۔ اسد کیسر بولے، یہ عدالت نہیں، حکومت کے فیصلے لگتے ہیں، ان فیصلوں میں انصاف دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ عدلیہ کو کھڑا ہونا پڑے گا ورنہ عملی خانہ جنگی کی جانب حالات بڑھ رہے ہیں۔ فارم 47 والوں کے بچے بھی انہیں رکن نہیں مانتے۔ تحریک انصاف کا سزاؤں کے خلاف پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ہنگامہ، PTI ارکان قومی اسمبلی اجلاس سے نکل گئے، پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ پر احتجاج۔ زرتاج گل سزا یافتہ ہیں، پہلے سرنڈر کریں، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا حکم۔ 9 مئی کے 3 مقدمات میں سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر سماعت۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارک سے جب تک زرتاج گل سرنڈر نہیں کرتی اپیل نہیں سنیں گے۔ زرتاج گل پہلے سرنڈر کریں پھر عدالت سے رجوع کریں۔ رجسٹرار آفس کا اعتراض برقرار رکھتے ہوئے زرتاج گل کو پیش ہونے کا حکم۔ اس ملک کے عوام میں اتنا طاقت ہے کہ جنگ کی صورت ہو تو جنگ میں بھی ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور جو آپ کے 6 دریا ہے وہ واپس حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ جب یہ جنگ شروع ہوا تھا تو میں نے اس دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا، مودی کو دنیا کے سامنے بے نقاب کروں گا۔ ہم نے اس کو بے نقاب کر دیا۔ بھارت نے جنگ چھیڑی تو پیچھے نہیں ہٹیں گے، بلاول بھٹو کی وارننگ۔ کہا کہ پاکستان نے بھارت کو عبرتناک شکست دی، قوم سے وعدہ کیا تھا مودی کو دنیا کے سامنے بے نقاب کروں گا۔ مودی نے سندھو دیس پر جو حملہ کیا اس پر پوری دنیا میں آواز اٹھائی۔ پاکستان ہمیشہ امن چاہتا ہے، بھارت نے جنگ چھیڑی۔ نوجوانوں نے سوشل میڈیا پر ڈٹ کر بھارت کا مقابلہ کیا۔ ہم سب کو ایک ہو کر مودی کے مذموم ارادوں کو بے نقاب کرنا ہوگا۔ بلاول بھٹو کی شاہ عبداللطیف بھٹائی کے مزار پر حاضری، چادر بھی چڑھائی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی شاہ لطیف ایوارڈز کی تقریب میں شرکت، مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات سر انجام دینے والوں کو ایوارڈز دیے۔ اپوزیشن کے احتجاج پر مودی ان ٹربل، اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی اور بہن پریانکا گاندھی کو گرفتار کروا دیا۔ پولیس نے احتجاجی ریلی کے دوران حراست میں لیا۔
راہل گاندھی اور پرینکا کی ووٹ چوری کے خلاف ریلی میں شرکت۔ راہل گاندھی نے کہا کہ مودی سرکار سچ کی آواز دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ مودی سرکار اپنے خلاف اٹھنے والی آواز کو دبانے کے لیے طاقت استعمال کر رہی ہے۔ یہ لڑائی سیاسی نہیں بلکہ جمہوریت اور آئین کو بچانے کی لڑائی ہے۔ پولیس نے دونوں کو چند گھنٹے حراست میں رکھنے کے بعد رہا کر دیا۔ پاکستان ہر قسم کی انتہا پسندی اور مذہبی عدم برداشت کے خلاف ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا اقلیتوں کے دن پر تقریب سے خطاب۔ کہا پاکستان کے ہر شہری کو برابری اور باہمی احترام کا حق حاصل ہے۔ اقلیتوں کی حب الوطنی اور خدمات پوری قوم کے لیے باعث فخر ہے۔ مری میں شریف خاندان کی اہم بیٹھک۔ وزیر اعظم شہباز شریف، صدر نون لیگ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی شرکت۔ ملکی سیاسی صورتحال، حکومتی معاملات اور پارٹی امور پر گفتگو۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے پارٹی قائد کو بلاول بھٹو سے ملاقات بارے آگاہ کیا۔ نواز شریف کے اہم فیصلوں میں مختلف سیاسی قیادت سے حکومتی اور سیاسی سطح پر رابطے بڑھانے اور انہیں آن بورڈ لینے کی ہدایت۔ میں مٹی کا تودہ قیامت بن کر ٹوٹ پڑا۔ دینور نالہ میں مٹی کا تودہ گرنے سے 8 رضاکار جاں بحق، 7 زخمی ہو گئے۔ رضاکار پانی کی بحالی کے لیے کام کر رہے تھے۔ جاں بحق ہونے والوں کی اجتماعی نماز جنازہ ادا۔ مقامی افراد کا سانے کے خلاف دھرنا، حکومت کے خلاف نعرے بازی۔ انتظامیہ کے مطابق ششپر گلیشیئر پگھلنے سے نالے کے بہاؤ میں اضافہ ہوا، پھر سیلاب آیا۔ دریائے ستلج اور ملحقہ ندی نالوں میں سیلاب کا الرٹ۔ آئندہ گھنٹے میں 72 کی جانب سے پانی چھوڑے جانے کا امکان ہے۔ اگر سوچ کے لوگ مختلف 7 ڈمپروں کو آگ لگا دیتے ہیں۔ ہم نے ان کو ڈیڈ لائن دے کہ 25 تاریخ کے بعد صرف وہ ڈمپر شہر میں آئیں گے جس میں ٹریکٹرز لگے ہوں گے، جن کے ڈرائیونگ لائسنس فلی چیکڈ ہوں گے۔ تو گورنمنٹ کا کام ہے، وہ اب کام کر رہے ہیں، لیکن آپ بیٹھ کے یہاں پہ صرف آگ میں تیلی کہ فلانے نے یہ کہا، فلانے نے یہ کہا، یہ کیا میسج دے رہے ہیں آپ؟ شہر کا امن آپ کو راس نہیں آ رہا ہے؟ جان بوجھ کر اس طرح کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ گورنمنٹ کسی پریشر میں نہیں آئے گی۔ حکومت پریشر میں آئے گی، نہ بدماشی کرنے دیں گے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا 2 ٹوک اعلان۔ کہا کہ ڈمپرز جلانے والوں کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ چلائیں گے۔ دہشت گرد ذہن، سوچ اور تربیت کے لوگوں نے ڈمپرز کو آگ لگائی۔ تمام ڈمپرز کو کیمرے لگانے کا پابند کیا ہے۔ SOPs پر عمل نہیں کریں گے تو ڈمپر شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ شرجیل میمن کی تقریر کے دوران اپوزیشن ارکان کی ہنگامہ آرائی۔ شرجیل میمن نے کہا کہ الزام تراشی پر جواب دینا میرا حق ہے۔ ہم اپنا کام کریں گے، کسی کی دھمکیوں اور دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ شوگر مافیا غلط اعداد و شمار دے کر بچ نکلا۔ کمپٹیشن کمیشن بھی بے بس، حکومت بھی بے بس، عوام لٹنے پر مجبور۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو ملک میں چینی کے مسائل پر بریفنگ۔ چیئرمین کمپٹیشن کمیشن ڈاکٹر کبیر سدھو نے شوگر کارٹل کی واردات بے نقاب کر دی۔ کہا دستیاب سٹاک اور پروڈکشن کے بارے میں غلط ڈیٹا فراہم کیا گیا۔ فیصلہ سازی شوگر ملز کے فراہم کردہ ڈیٹا کی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے۔ فیصلہ سازی کے لیے آزادانہ اور شفاف ڈیٹا حاصل کیا جائے۔ یہ سادہ سی بات کئی سال عوام کے لوٹنے کے بعد فیصلہ سازوں کی سمجھ میں آئی ہے۔ دیر آئے درست آئے، لیکن شفاف ڈیٹا کتنا شفاف ہوگا؟ 2010 کا شوگر کارٹل کا فیصلہ آج تک منظر عام پر نہیں لایا جا سکا۔ سندھ ہائی کورٹ نے 2021 تک سٹے دیے رکھا۔ اب معاملہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے۔ چاند میری زمین، پھول میرا وطن، وادی نیلم میں مارکہ حق اور جشن آزادی کی تقریبات۔ پاک فوج اور آزاد کشمیر کلچرل اکیڈمی کے اشتراک سے نیلم کلچرل فیسٹیول کا انعقاد۔ ثقافتی میلے میں مقامی افراد کی بڑی تعداد میں شرکت۔ اسکول کے بچوں نے ٹیبلوز، کالج کے طلباء نے روایتی گیت اور رقص پیش کیا۔ شرکا کی جانب سے مارکہ حق میں تاریخی فتح پر افواج پاکستان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔